صاحب کشمیری تشریف رکھتے ہیں۔ آج کل مولانا صاحب کا قیام انگلینڈ میں ہے اور ہماری دعوت پر مولانا صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ ہم مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہماری دعوت قبول فرمائی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا صاحب ہمیں اپنے خطاب سے نوازے۔ حضرات محترم، تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب کشمیری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصحابه وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد صدر گرامی وقار مخدوم و محترم حضرات علماء کرام و معزز سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مبارک بابرکت اور باعظمت اجتماع جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہالیان
ہالینڈ نے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا، جس میں آپ اور میں ناچیز اور سب مسلمان بہنیں اور بھائی اس میں شامل ہوئے۔ بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلسے میں شرکت کرنا، حاضری دینا۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں صحابہ کرام اپنے ہاں دعوت دیا کرتے تھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں، تشریف فرما ہوں، سرکار قبول فرماتے۔ ہم اور آپ اتنا دور زمانے میں، اتنے دور وقت میں آئے کہ ہم اپنے گھروں میں سرکار کو اکیلا دعوت نہیں دے سکتے۔ ہم نے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا چاہا تو ہمارے سامنے ایک ہی نقشہ آیا کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک انجمن کی طرف سے، ایک انجمن کی قیادت میں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ہاں دعوت دی جائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس محفل میں اپنی نظر کرم کے ساتھ، اپنی مخصوص توجہ کے ساتھ، اپنی امت پر شفقت کے ساتھ روحانی طور پر بھی جلوہ گر ہوں، اور حضور گنبد خضرا سے اپنی امت کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں۔ ایسی دعوت مل کر مسلمان حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس دعوت کا نام ہے جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دعوت جلسہ، اس جلسے کی دعوت رسول اللہ کو دینا اور صحابہ کا رسول اللہ کو اپنے گھر میں بلانا، اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی مماثلت ہے؟ تو عاشق رسول کی روح تڑپی، اس نے کہا ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ رسول اللہ کا ذکر مبارک حضور کو دعوت دینے سے کسی حال میں کم نہیں ہے۔ صحابہ اپنے گھروں پر مصطفیٰ کو دعوت دیتے تھے، اور مسلمان آج جمع ہو کر محمد الرسول اللہ کو اپنے ہاتھ دعوت دے رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو آج دعوت محمد الرسول اللہ میں حاضر ہے۔ دعوت کے اندر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی دعوت میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نہیں کہتا، حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب معارج النبوت کے اندر اس بات کو، اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی دعوت سے ان مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور کا پیارا زمانہ، شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں اور خندق کھودی جا رہی ہے۔ حضرت علامہ بدر القادری صاحب، میں توجہ دوں گا، آپ کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ آپ کتب بینی کو بھی دیکھیں اور عظمت مصطفیٰ کے جلووں کو بھی دیکھیں۔ غزوہ خندق کی تیاری ہو رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، 1800 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ غزوہ خندق کے لیے تیاری میں مصروف ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ بھوک لگی، محنت کرتے کرتے، زمین کھودتے کھودتے بھوک لگی، ایک پتھر انہوں نے اٹھا کے پیٹ پر باندھا اور حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اجازت دے دو کہ میں گھر جا کے تھوڑا سا کھانا کھا کے پھر حاضر ہو جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جابر کیوں گھر جاؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، دیکھو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو سرکار کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر، یا رسول، میرے آقا کو دیکھا۔ اب حضرت جابر رسول اللہ کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی کیفیت اور بھوک کو بھول گئے
اور نبی پاک علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ پہلے تو اجازت دیتے تو نہ دیتے کوئی بات نہیں، لیکن اب اجازت دیجئے تاکہ میں رسول اللہ کی بھوک کا انتظام کرنے گھر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول میرے آقا کے یہ صحابی گھر میں گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا جا کر کہ اے میری اہلیہ گھر میں کیا چیز ہے کھانے کی، مجھے تھوڑا سا کھانا چاہیے، ایک آدمی یا دو آدمی اس سے سیر ہو جائیں، پیٹ بھر جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے واقعات بتائیے، واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے ہیں اور میں چاہتا ہوں میں آج اپنے گھر میں رسول اللہ کی دعوت کر دوں، مجھے بتا کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، یہ چھری لیجئے اور بکری کے بچے کو ذبح کر دیجئے اور میں آٹا گوندتی ہوں اور آپ جائیے، میں جب تک گوشت بھی پکاؤں گی روٹی بھی پکاؤں گی، آپ جائیے اور مصطفیٰ کو دعوت دے کے آئیے کہ حضور آج کھانا ہمارے گھر پر تناول فرمائیے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری لے کر بکری کے بچے کو ذبح کر کے اپنی اہلیہ کو دے کر اور فرما گئے کہ میں حضور کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ جاتے ہوئے اللہ کی بندی نے کہا، صحابیہ نے عرض کیا اے میرے مہربان خامد میرے رسول سے کان میں کہنا، علیحدگی میں کہنا کہ یا رسول اللہ ایک آپ ہیں اور 2 آدمی اور ساتھ لے لیجئے، بس ہمارے گھر میں اتنا ہی کھانا ہے۔ تو حضرت جابر نے فرمایا اچھا تم تیار کرو میں حضور کو لے کے آتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، آہستہ سے عرض کیا کہ حضور آپ اور 2 صحابی میرے ساتھ چلیں۔ میرے آقا نے بات کو سنا، سن کر کے اعلان فرما دیا اور خندق کے کھودنے والی 1800 صحابہ چلو تم سب کی دعوت ہے جابر کے گھر میں، تم سب کی دعوت ہے جابر کے گھر میں، رسول اللہ کا یہ اعلان ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میں نے اعلان تو سنا، زمین پاؤں کے نیچے سے نکلی جا رہی تھی کہ یا اللہ 2 آدمی کا کھانا یا زیادہ 3 کا۔ میرے آقا نے 1800 آدمیوں کو دعوت دے دی اور وہ بھی کئی دنوں کے بھوکے، میرا کیا حشر ہوگا؟ میری عزت کا معاملہ ہے، میرے وقار کا معاملہ ہے۔ لیکن پھر کہا کہ میں نے تو جو بات تھی وہ کہہ دی، دعوت رسول اللہ نے دی ہے تو انتظام بھی رسول اللہ فرمائیں گے۔ مطمئن ہو گئے اور حضور نے فرمایا جابر چلو ہم آ رہے ہیں، چل کر اپنی بیوی سے کہو آٹا گوندھ کے تیار رکھے، سالن پکا کے تیار رکھے، لیکن ہنڈیا کے اندر دیکھے نہیں، آٹے کو نظر نہ کرے جب تک کہ میں آتا۔ سرکار جان گئے کیفیت کو کہ معاملہ کیا ہے، لیکن میرے آقا جو جا رہے ہیں تو اب رحمتوں اور برکتوں سے گھر کو مالا مال فرمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر تشریف لائے، اہلیہ سے کہا ادھر تو حضرت جابر گئے، ادھر حضرت جابر کے گھر میں کیا ہوا؟ اپنے باپ کو حضرت جابر کو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہوئے آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھ لیا کہ باپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ اب والد تو چلے گئے، ماں کھانے پکانے میں لگ گئی، دونوں بچوں نے چھری لی اور بڑا لڑکا حضرت جابر کا کہنے لگا جیسے ابا نے بکری کے بچے کو ذبح کیا چل میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ چھوٹے کو مکان پر لے گیا، کوٹھے پر لے جا کر لٹایا اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلا دی۔ حضرت جابر کے بڑے لڑکے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا۔ چیخو پکار سنی، ماں بھاگی، کوٹھے پر آئی تو دیکھا کہ بچہ تڑپ رہا ہے، خون میں لت پت ہے، اور ماں کو دیکھ کے بڑے بچے نے مکان پر سے چھلانگ لگائی، وہ نیچے گرا، وہ بھی شہید ہو گیا اور چھوٹا، دونوں بچے شہید ہو گئے۔ اور گھر میں رسول اللہ کی دعوت ہے، گھر میں رسول اللہ کی دعوت ہے، ادھر 2 لاشیں، گھر میں 2 جنازے ہیں، لیکن قربان جائیں اس عظمت والی ماں کے، قربان جائیں رسول اللہ پر ایمان رکھنے والی مائی کے، اس کی عظمت و ہمت کے قربان جائیے۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو ڈھانپ کر ایک کونے پہ چھپا دیا کہ کسی طرح رسول اللہ کی دعوت میں فرق نہ آئے اور حضور دعوت سے فارغ ہو کے چلے جائیں تو میں اپنے بچوں کے جنازے اپنے گھروں سے اٹھاؤں۔ یہ ایمان تھا اس مسلمان عورت اور صحابیہ کا۔ ادھر حضرت جابر آ پہنچے، حضرت جابر کو بھی نہیں بتایا، کھانا پکانے میں لگی ہوئی ہے۔ ذرا میری بات توجہ سے سنیے گا، میں بتاؤں گا آپ کو کہ میرے آقا کی دعوت میں مسلمانوں کو کیا نعمتیں ملتی ہیں۔ حضور تشریف لے آئے، حضرت جابر نے آ کر کے کہا میرے آقا نے سب کو دعوت دے دی ہے،
لیکن کوئی فکر نہ کرنا، میرے آقا کی دعوت ہے، پورا بھی وہ سرکار ہی فرمائیں گے، اس لیے تم غمگین نہ ہونا۔ سرکار تشریف لائے، لشکر کو بٹھا دیا، مجاہدین اسلام کو بٹھا دیا، اور سرکار اندر تشریف لے گئے۔ اپنی اس امتی، اس عورت سے کہا، حضرت جابر کی بیوی سے سلام فرمایا اور کہا ہنڈیا کہاں ہے مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کے حضور یہ گوشت پکا ہوا ہے، یہ آٹا گوندا ہوا ہے۔ میرے آقا نے لعاب دھن مبارک آٹے میں بھی لگا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا۔ فرمایا اب روٹیاں پکاتی جاؤ اور عورتوں کو بلا، روٹیاں پکاتی جاؤ، سالن نکال کے دیکھتی جاؤ، ہنڈیا میں نہ دیکھنا، سالن نکال کے دیتی جاؤ، روٹیاں پکاتی جاؤ، اور فکر نہ کرنا۔ یہ بات کہہ کے لشکر کو کھانا شروع کر دیا۔ سرکار کے پیٹ پر 2 پتھر تھے، پہلے کھانا نہیں کھایا، پہلے اپنے مزدور ساتھیوں اور غلاموں کو کھانا کھلایا۔ حضور نے پہلے اپنے مجاہدین کو کھانا کھلایا، اور جب کھانے کے لیے وہ بیٹھے تو فرمایا اے گوشت کھانے والے، ہڈی جب بوٹیاں کھاؤ تو ہڈی کو پھینکنا نہیں، ہڈی کو توڑنا نہیں، سب ہڈیوں کو محفوظ رکھا۔ جب لشکر کھانا کھا چکا، حضور نے فرمایا تم چلو خندق کھودو، میں ابھی آ رہا ہوں جابر کے ساتھ۔ وہ گھر سے نکلے تو حضرت جابر سے فرمایا جابر تو اپنے بچوں کو بھی بلا اور تو بھی آ، میرے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا اور بیوی سے کہا بچے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کہ باہر کھیلتے ہوں گے، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے آقا فرما رہے ہیں بچوں کو بلاؤ تاکہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ بیوی نے کہا حضور سے عرض کیجئے سرکار آپ کھانا کھا لیں، بچے بعد میں آئے تو کھا لیں گے۔ حضرت جابر نے جا کے کہا، حضور نے فرمایا جابر شاید پہلے میں کھا لیتا، لیکن اب جبریل نے آ کے بتا دیا حضور اس وقت تک کھانا نہ کھانا جب جابر کے بچے جب تک نہ آ جائیں۔ حضرت جابر پھر گئے اور جا کے بیوی سے ناراض ہوئے، کہاں ہیں بچے، میں تلاش کر کے لاؤں، سرکار کو کھانے میں دیر ہو رہی ہے۔ بیوی نے کہا حضور سے عرض کیجئے، انہوں نے کہا نہیں سرکار دیر ہو رہی ہے۔ بیوی نے کہا میرے مہربان شوہر ایک بات پوچھتی ہوں، اگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اگر رسول اللہ کی دعوت میں فرق نہ آنے دے، اگر اپنی آنکھوں پر ضبط رکھے، اپنے دل کو مضبوطی سے تھامے، تو میں حادثے کی خبر تجھے سناتی ہوں کہ تیرے دونوں بچے شہید ہو چکے اور وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے وعدہ کر لیا تھا میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا تاکہ رسول اللہ کی دعوت میں فرق نہ آئے۔ میرے مومن بھائیوں آج ہم بھی دعوت کر رہے ہیں اور وہ دعوت بھی آپ ملاحظہ فرمائیے میرے آقا کی عظمت اور رحمت کا عالم کیا۔ حضور نے حضرت جابر نے چہرہ اتر گیا، پریشانی کے عالم میں عرض کی حضور میرے تو دونوں بچے شہید ہو گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا جابر کہاں ہیں تیرے بچے؟ سرکار اٹھ کے گئے، تشریف لے گئے، دونوں لاشوں پر سے کپڑا ہٹایا، خون میں لت پت دونوں بچوں کی لاشیں، میرے آقا نے رحمت للعالمین کا ہاتھ پھیرا، دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ دونوں بچے جب زندہ ہوئے اور سرکار نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا، ہاتھ میں پکڑا، حضرت جابر بھی اور آپ کی بیوی بھی قدموں پر گر پڑی، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان کہ آج آپ نے ہمارے بچوں کو نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور ہم آپ کا احسان تا زندگی نہیں بلا سکتے۔ میرے آقا نے دونوں شہزادوں کو زندہ کیا، حضرت جابر کے بچے زندہ ہوئے، آئے اور فرمایا اچھا تم اس بکری کی وجہ سے اب تو نے آپس میں قتل یہ ذبح کا معاملہ کیا، بکری کی ہڈیاں سرکار نے سب کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا، ہاتھ رکھا بکری کو بھی زندہ فرما دیا اور بچے بھی پہلے ہی زندہ ہو چکے تھے۔ میرے آقا کی اس دعوت سے اندازہ ہوا کہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کتنی محبت اور حضور سے کتنا فیض حاصل کرتے تھے۔ جب واپس لشکر میں سرکار پہنچے، لشکر والے حیران، کہنے لگے جابر تو نے تو حضور کے کان میں بات عرض کی تھی کہ 2 یا 3 آدمی چلو، اے جابر تیرے گھر میں کچھ بچا بھی یا نہیں، کھانا پورا ہوا؟ عرض کی الحمدللہ اگر جتنے تم کھا کے آئے ہو اتنے اور بھی ہو جائے تو کھانا پھر بھی بچ جائے گا، اتنی برکت ہوئی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے اور یہ برکت ہے، اس لیے مسلمان اب میلاد کروا کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے صحابہ آپ حضور کو اپنے ہاں بلاتے تھے، حضور کو ملاحظہ فرماتے تھے، زیارت کرتے تھے، حضور سے دعائیں لیتے تھے، ہم یہ چیز تو نہیں کر سکتے جلسہ معراج النبی کر کے مصطفیٰ کے ذکر کر کے حضور کے دیدار سے فیض یاب ہو جاتے۔
اسی نے کہا ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی حال میں بھی حضور کے دیدار سے کم نہیں۔ اب میں یہ تمہیدی مختصر سی بات عرض کرنے کے بعد اب اس آیت کریمہ کی تلاوت جو کی تھی اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اس لیے اس دین کو دے کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب ہو جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور اے پیارے محبوب اللہ کافی ہے آپ کے لیے گواہ۔ عرض کرنے کا مدعا ترجمہ یہ ہے، میرے آقا کے بھیجنے کا ذکر ہوا، پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہوا۔ هو الذی ارسل، وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ ایک مقام پر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو بھیجا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا بشیر و نذیر بنا کر، ہم نے آپ کو بھیجا اللہ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا بنا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو اللہ نے بھیجنے پر تعبیر کیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، یہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ کوئی ہم اپنے علاقے کی مثال دیتے ہیں، ہمیں دوسرے سے واسطہ ہی نہیں۔ پاکستان کے کسی ضلع میں ڈپٹی کمشنر کو مقرر کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے ٹریننگ دے کر اس عہدے پر فائز کر کے سرکاری گزٹ جاری ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو فلاں ضلع کا ڈپٹی کمشنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ تو صاحب وہ پہلے سے موجود ہیں تو تبھی بھیجا جا رہا ہے نا، بلا شک و تمثیل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں بھیجا، تو بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بھیجنے کا ذکر کیا تو یا اللہ تیرا رسول بھی پہلے کہیں موجود تھا یا نہیں؟ تو قرآن کریم سے پہلے پوچھتے اور اس قرآن کریم کے فیصلے پر ہم پھر غور کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں حضرت کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد کچھ عرض کروں گا۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سارے مسلمان بھائی تیار ہو جائیں، نماز مغرب پڑھ کے پھر حضور کی ولادت کا میں ذکر کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی، میں آپ سے مخاطب تھا اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال فرمانے کا اللہ نے ذکر کیا، پیدا فرمانے کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کا ذکر ہے وہاں ارسال کا ذکر ہے کہ بھیجا ہم نے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ بھیجا تو وہی جاتا ہے جو پہلے سے خارج میں موجود ہو۔ ہم نے اس بارے میں قرآن کریم کو دیکھا، پوچھا کہ اے قرآن تو بتا کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے عالم ارواح کے اندر انبیاء علیہ السلام کی روحوں کی ایک میٹنگ طلب فرمائی۔ عالم ارواح میں سارے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا۔ یہ اصل میں جلسے دو وہاں پر بھی ہوئے تھے،
इकरार के लिए, दूसरा हुआ था रिसालत के इकरार के लिए। जो इकरार के लिए जलसा हुआ उसमें अल्लाह ने सारी कायनात के इंसानों की रूहों को बुलाया, जमा फरमाया। हम भी थे, आप सब हजरात थे, अंबिया भी थे, औलिया भी, सिद्दीकीन, शुहदा, अंबिया सारे ही थे। सब रूहें जमा हुई तो अल्लाह ने पूछा, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने अर्ज किया, कालू बला, बेशक है अल्लाह तू हमारा रब है। जलसा खत्म हो गया, जाओ भाई अपने अपने घर। लेकिन दूसरा जलसा बुलाया अल्लाह ने, उसमें ना आपको बुलाया, ना हमको बुलाया, ना किसी वली को बुलाया, ना सिद्दीक और शहीद को बुलाया। उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम की रूह को तलब फरमाया। और तलब फरमाकर मीटिंग कॉल की, क्योंकि सारा प्रोग्राम हो रहा था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भेजने का, इसलिए मीटिंग कॉल की, सबको बुलाकर ऐलान फरमाया। कुरान करीम ने उसकी रोदात और उसकी सारी कैफियत का जिक्र फरमाया। इरशाद हुआ, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। और याद कर उस वक़्त को जब अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम से पक्का वादा लिया, मीसाक लिया अंबिया अलैहिस्सलाम से कि ऐ नबियों, मीसाक और मायदा किस बात पे हुआ कि ऐ अंबिया अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें जो नबुव्वत और किताब दे रहा हूं, तुम्हें दुनिया में नबी बना के भेज रहा हूं, तो इस बारे में तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और तुम नबी और रसूल बन के किताबें लेके दुनिया में जाओगे, तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारी तस्दीक के लिए सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। मैं अपने रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी तस्दीक के लिए भेजूंगा। ऐ नबियों, तुम अपने अपने वक़्त में आओगे, लेकिन तुम्हारे लिए जिम्मेदारी ये है, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, मेरे रसूल पर ईमान भी लाना और मेरे रसूल की मदद भी करना। अंबिया से आलम अरवा में अहद लिया जा रहा है कि मैं तस्दीक तुम्हारी के लिए रसूल अपना भेजूंगा, उस मेरे रसूल पर ईमान भी लाना और उसकी मदद भी करना। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम उम्मती हैं हमारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबी हमारे रसूल के उम्मती, हजूर इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं। कि मेरे रसूल पर ईमान भी लाना, उस ईमान की मैं तशरीह करता हूं कि अंबिया हमारे रसूल पर ईमान कैसे लाए, मौके पर अर्ज करता हुआ चलूंगा। दूसरी बात, मेरे रसूल की मदद भी करना। यह नबियों से कहा जा रहा है आलम अरवा में कि मेरे रसूल की मदद भी करना। तो क्यों साहब, नबी तो आएंगे, रसूलुल्लाह मौजूद नहीं होंगे तो मदद कैसे होगी? किस बात की मदद होगी? कोई हमारा भाई हमारे सामने आए, मदद चाहे तो हम मदद करेंगे, वो होएगा नहीं तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे? लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे रसूल की मदद ये है, रसालत और नबुव्वत तुम्हारी होगी, उम्मतें तुम्हारी होंगी, फैज सारा तुम्हारी उम्मतों में और तुम्हारी तबलीग और वाज में मेरे मुस्तफा का होगा। और जो खुतबे तुम अपनी उम्मतों को दोगे, उन खुतबों में मेरे रसूलुल्लाह का जिक्र होगा, मेरे रसूल के आने की बशारत सुनाओगे, ये मेरे रसूल की मदद होगी। अच्छा, तो एक मसला यहां से यह भी निकला कि नबी मदद कर सकता है, नबी मदद कर सकता है। अगर नबी मदद ना कर सकता होता तो खुदा नबियों को मदद करने का हुक्म क्यों दे रहा है? मालूम हुआ कि नबी मदद कर सकता है। अच्छा, मदद भी उस वक़्त कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नबियों के वक़्त में मौजूद भी ना हो तो वो नबी मदद कैसे करेंगे? अब इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। अर्ज ये कर रहा था कि अंबिया अलैहिस्सलाम से मदद का भी वादा लिया, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने का भी वादा किया। जलसा खत्म नहीं हुआ, अभी करारदादें बड़ी मजबूत पास होने वाली हैं।
فرمایا قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم مصری، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور میرا یہ مضبوط بھاری ذمہ تم نے اپنے بھاری میرا یہ حکم تم نے اپنے ذمہ لیا؟ سب نبیوں کی روح نے کہا قالوا اقررنا، اے اللہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا قال فاشہدوا، فرمایا اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اس معاہدے کے، اس ساری میٹنگ کی کاروائی کے گواہ ہو جاؤ۔ قال فاشہدوا، اور تم اکیلے گواہ نہیں، وانا معکم من الشاہدین، اس معاملے میں میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ میں نے تمہارے سے اپنے رسول کے جانے کا بھیجنے کا وعدہ لیا، میرا رسول تمہاری تصدیق کرے گا، میرے رسول کے تم کلمہ پڑھنے والے ہوگے، امتی ہوگے اور میرے رسول کے مددگار ہوگے، یہ وعدہ ہے۔ کتنی زبردست میٹنگ، اور میٹنگ کی صدارت کون کر رہا ہے؟ خود رب العالمین جل جلالہ۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی روح تڑپی، وہ نقشہ کھینچ لائے، وہ ساری پکچر سامنے لے آئے، ارشاد فرمایا خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ سبحان اللہ، خدا خود میر مجلس بود، اس جلسہ عظمت مصطفیٰ حضور کی رسالت کی تصدیق کے جلسے کے لیے صدارت جلسے کی کر رہا تھا رب العالمین۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ساری میٹنگ کی کاروائی کا مخزن اور منبع ذات محمد الرسول اللہ تھی۔ اللہ اللہ، میرے آقا و مولا کے لیے پیغامات یہ سارے معاہدے ہو گئے۔ اب دیکھنا ہے نبیوں نے آ کے ہمارے رسول کا کلمہ پڑھا، ہمارے رسول کی کیسے مدد کی۔ اب آئیے قرآن شریف سے ہٹ کر ہم رسول اللہ کی حدیث کو دیکھتے ہیں، میرے آقا کے ارشادات عالیہ کی طرف آئیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی عرض کرتے ہیں، اس حدیث کو سارے محدثین نے ذکر کیا لیکن میں خلاصے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو مدارج النبوت شریف میں ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا سے سوال ہوا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، یعنی آپ کب سے نبی ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الطین والماء، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جس وقت کے آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے ہاں نبی تھا۔ پھر فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بھی نہیں پڑی تھی، میں رسول اللہ تھا۔ پھر فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہم وَمَكْتُوبًا عِندَ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کوئی بھی شے وجود میں نہیں آئی تھی، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرما دیا، آدم سے بھی پہلے، کائنات سے بھی پہلے، حدیث کو ذکر کیا علامہ نے، اور انہوں نے اس حدیث کا اشارہ کیا۔ حدیث یہ ہے، یاف الزمزی رحمت اللہ تعالی مدد اللہ العالی، انہوں نے اس حدیث کو ذکر فرمایا، اس حدیث کو سارے محدثین نے ذکر کیا۔ بات یہ ہوئی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر ہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ ارشاد فرمایا جابر، اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو من نور ہی، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وَفِيهِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا فَرْشٌ وَلَا كُرْسِيٌّ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِنسٌ وَلَا جِنِّيٌّ، کوئی شے نہیں تھی، نہ آسمان تھا نہ زمین، نہ عرش تھا نہ کرسی، نہ لوح تھی نہ قلم، نہ انسان تھے نہ جنات، کوئی شے نہیں تھی، اللہ نے اس وقت تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا یوں ترجمہ کیا، فرماتے ہیں فصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہاں پیدا،
فصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. جب رسول اللہ کا یہ نور پیدا ہوا اور خدا نے اس کو ظاہری وجود دیا، زمین اس کی محبت میں ساکن، آسمان اس کے عشق میں شادہ ہو گیا. یہی وہ نور ساری کائنات سے اول پیدا ہوا. اب آدم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آدم علیہ السلام آئے. ہم نے پوچھا آدم علیہ السلام تم نے جو وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں کہ رسول اللہ پر ایمان لائیں گے، ان کے امتی ہوں گے، ان کی مدد کریں گے، تو آپ نے ہمارے رسول کی کیا مدد کی؟ آدم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی، آنکھ کھلی، ساقِ عرش پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساقِ عرش پر کلمہ لکھا ہوا ہے. تو آپ جانتے ہیں مولویاں باشد کے چپ نشود. آدم علیہ السلام فوراً بول اٹھے، کہنے لگے وَاسَلَانِ ربی، اپنے رب سے سوال کر دیا، اے اللہ تو ادھر یہ کہتا ہے سب سے پہلے تجھے ابو البشر بنایا، تجھے میں نے اپنے ید قدرت سے پیدا کیا، یہ کس کا نام ہے جو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ فرمایا آدم یہ نام والا نہ ہوتا میں تجھے بھی نہ پیدا فرماتا. یہ میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کا نام ہے. آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم علیہ السلام تم ہمارے نبی کے کلمہ کی مدد کیسے کی، امت میں کیسے آئے، ایمان کیسے لائے؟ چنانچہ مدارج النبوت شریف اٹھا کے دیکھیں، آپ نے ذکر فرمائی ان حدیث کو. علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کو انوار محمدیہ کے اندر ان حدیث کو ذکر فرمایا. اور خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی ذکر فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو جنت بہت بڑی وسیع ہے. آپ اکیلے گھبرائے تو عرض کی اللہ کوئی ساتھی بھی تو پیدا فرما. تو اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. جب درود پڑھو وہ میرے رسول پر درود پڑا ہوا حضرت حوا کا مہر ہو جائے گا. آدم علیہ السلام نے وہ درود پڑھا. ساری کائنات کے انسانوں کی ماں کا مہر ہے مصطفیٰ پر 10 مرتبہ کا درود پڑھنا. آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھا. حضرت مائی صاحبہ کا مہر مقرر ہوا رسول اللہ پر 10 مرتبہ درود پڑھنا. عرض کی اللہ مہر مقرر ہو گیا، اب درود شریف کو چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں آدم علیہ السلام تا زندگی اس درود کا وظیفہ جاری رکھنا تاکہ تو میرے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کر سکے. حضرت آدم علیہ السلام یہ تو بات ہوئی. محفل نکاح بھی ہو انبیاء کی تو مصطفیٰ کا ذکر ہے. میں تو کہتا ہوں کائنات کے انسانوں کی ماں باپ کا مہر مقرر ہوا رسول اللہ کا درود. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور یہاں زمین پر آئے تو سرکار کے نام ہی کا تو واسطہ دیا تھا. سرکار کے نام کا واسطہ دیا اور عرض کیا یا اللہ اس نام مبارک کا صدقہ جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا اس کے ذریعے میری خطائے اجتہادی کو معاف فرما. تو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی روح تڑپی. آپ اس حدیث کا یوں ترجمہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا. اگر آدم علیہ السلام رسول اللہ کے نام کا واسطہ پیش نہ کرتے آپ کی توبہ قبول نہ ہوتی. نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہوئے اگر طوفان عظیم سے حفاظت کے لیے پہلے تختے پر محمد الرسول اللہ نہ لکھتے آپ کی کشتی کنارے پر نہ لگتی. پھر ایک اور عاشق رسول اٹھا، وہ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی علی، آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس
فریاد پر، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر، آپ کا نام نامی اے صلی علی، آپ کا نام نامی اے صلی علی، آپ کا نام نامی اے صلی علی، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول، ہر نبی کے کام آیا، آدم علیہ السلام کے کام آیا نام محمد الرسول اللہ، نوح علیہ السلام کے کام آیا میرے آقا کا نام کام آیا، نجات ہوئی نارے نمرود سے ابراہیم علیہ السلام بچے تو میرے مصطفیٰ کا نام کام آیا، چھری کے نیچے سے اسماعیل بچے تو میرے مصطفیٰ کا نور کام آیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا پڑا تو میرے رسول کے نام کی برکت ہی سے تو یہ ظہور ہوا۔ میرے آقا کا نام ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے تو نبیوں کی مدد ہو رہی ہے، اور آج ایمان رکھو مسلمانوں، جب رسول اللہ ظاہر نہیں ہوئے تھے نبیوں کے مددگار تھے، آج گنبد خضرا میں ہو کر ہر کلمہ پڑھنے والے کے مددگار۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، ہر نبی میرے آقا کا ذکر کرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، کعبہ تعمیر کیا تو دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر تو بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا مصطفیٰ بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اس میں اپنے رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ کو بھیج دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں اور نوید مسیحا ہوں، میں دعائے خلیل ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو آپ نے کعبہ کی تعمیر کے بعد میرے لیے مانگی، میں وہ بشارت عیسیٰ ابن مریم ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اے میری قوم میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے میرا نام آسمانوں میں احمد مشہور ہے اور زمین کے اندر محمد الرسول اللہ مشہور۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں ہوتی گئیں، وقت گزرتا گیا۔ آئیے میں مختصر حضور کی میلاد پاک ولادت باسعادت کے وقت پہ لے آتا ہوں، کیونکہ وہ دن ہی ہے جس دن میرے آقا کا ظہور ہوا۔ حضور کا نور منتقل ہوتا ہوا اپنی والدہ ماجدہ کے شکم عطر میں آیا، اور علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہت المجالس شریف کے اندر، قاضی ایاز شفا شریف کے اندر، صاحب حجت اللہ علی العالمین، سب سیرت والے اپنی اپنی تحریروں میں تحریر فرماتے ہیں۔ میرے آقا جب اپنی والدہ کے پاس آئے تو میرے آقا کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائے میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوئے، اور پہلا مہینہ تھا تو میں کیا دیکھتی ہوں مجھے کوئی بشارت دے رہا ہے۔ کہنے والا کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے حمل میں جناب محمد الرسول اللہ جلوہ گر ہے۔ میں نے کہا آپ کون؟ نے فرمایا میں آدم علیہ السلام ہوں اور تجھے بشارت دینے آیا ہوں۔ یہ حدیث ساری حدیث کی روایات۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں دوسرا مہینہ آیا تو دوسرے نبی کو دیکھا، الا ھذا القیاس، جب تک رسول اللہ کا ظہور ہوتا میرے آقا کی والدہ ماجدہ کو انبیاء بشارت دیتے رہے اور رسول اللہ کی دنیا میں جلوہ گری کا پیغام دیتے رہے۔ وقت آ گیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، اس کائنات کے اندر خدا نے اپنے محبوب کو ظاہر کرنا چاہا، کائنات کو سجایا۔ اے حال کو سجانے والے تم خوش نصیب ہو، میرے رب نے بھی اس کائنات کو سجایا تھا جب مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اس کائنات کو نہیں بلکہ عالم بالا کو سجایا تھا جب مصطفیٰ معراج کو گئے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کے ہر پتے پر ملائکہ کے بلب لگے ہوئے تھے اور روشن تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ سیر فرمانے کو جا رہے۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، میں اور آپ وہ حقیقت نہیں جان سکتے۔ میرے رسول کی والدہ فرماتی ہیں میں نے سحری کے وقت دیکھا، رات جا رہی تھی، صبح طلوع کر رہی تھی، میں نے دیکھا کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں وامتلأت الدنیا نور، میں نے کائنات کو نور سے منور دیکھا، ساری کائنات نور سے بھر چکی ہے، اور مجھے پیغام دینے والا پیغام دے رہا ہے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو
کہ تیرے ہاں آج محمد الرسول جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں میں اکیلی عورت حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، لیکن میں ان 9 مہینوں میں رسول اللہ کی عظمت کو جان چکی تھی، کیونکہ میں گھر سے باہر نکلتی، دوپہر کا وقت ہوتا، میرے آقا کی برکت سے سورج غائب ہو جاتا اور مجھ پر ابر نمودار ہو کے سایہ کرتا تھا۔ حضور جب میرے حمل میں رہے مجھے دھوپ کی گرمی نے بھی تکلیف نہیں دی۔ ارشاد فرماتی ہیں جب سرکار میرے حمل میں جلوہ گر تھے، میں رستہ چلتی، کوئی پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتا، سرکار کی برکت سے وہ موم ہو جایا کرتا تھا۔ میرے آقا کی ماں فرماتی ہیں یہ وہ فرماتی ہیں جس نے 9 ماہ تک امانت اللہ کی اپنے ہاں رکھی۔ ارشاد فرماتی ہیں مکہ کی عورتیں کنویں پر جاتی اور پانی بھر کے بڑی مشقت سے لاتی، لیکن جب میری باری آتی پانی بھرنے کی، کنویں کی تہ میں سے پانی ابل کے باہر آ جاتا اور میرا برتن خود بخود بھر جاتا اور میں برتن اٹھا کے لاتی۔ ارشاد فرماتی ہیں میرے آقا کی برکت سے مجھے پانی بھرنے کی تکلیف بھی اللہ نے نہیں ہونے دی۔ اب سرکار دنیا میں جلوہ گر ہونے کا سرکار کا وقت قریب آ گیا۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں میرا دروازہ بند، کوئی میرے پاس نہیں، میں اکیلی، اور حضور کی تشریف آوری کا وقت آیا، مجھے تکلیف شروع ہوئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ 4 عورتیں نمودار ہوئیں، اللہ اکبر، 4 عورتیں نمودار ہوئیں میرے گھر میں، اور نہ دروازہ کھلا نہ کھڑکی کھلی، اور ان عورتوں کو میں نے عبد مناف کی عورتوں میں کبھی نہ دیکھا، مکہ کی گلیوں میں کبھی نہ دیکھا۔ میں نے پوچھا اے میرے گھر میں آنے والی عورتوں کون ہو؟ ایک نے کہا میں مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ اے آمنہ آج محمد الرسول اللہ جلوہ گر ہو رہے، میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ دوسری سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا میں آسیہ ہوں، مجھے فرعون کی بیوی کہا کرتے تھے، لیکن آج اللہ نے مصطفیٰ کی آمد کے لیے خدمت کے لیے تیرے پاس بھیجا۔ تیسری سے پوچھا، اس نے کہا میرا نام صفورہ، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ چوتھی سے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں یوسف علیہ السلام کی ماں ہوں۔ اے آمنہ آج تیری خدمت کے لیے ہم آئی ہیں۔ یہ رسول اللہ کی والدہ فرماتی ہیں وہ 4 عورتیں آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ اسی دوران میں نے کیا دیکھا کہ زمین اور آسمان ایک نظر آنے لگے، مکان کی چھت غائب ہو گئی، اور میں کیا دیکھتی ہوں زمین سے آسمانوں تک ملائکہ کے صفیں کھڑی ہیں اور مصطفیٰ کی آمد کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول۔ اور وہ ترانہ جو گایا جا رہا تھا، اور ترانہ گانے والا بھی 4 دن کے عرصے پہلے رخصت ہو گیا۔ حفیظ جلندری نے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اس کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، حفیظ نے نقشہ کھینچا۔ حفیظ کہتا ہے کہ سیدہ آمنہ نے دیکھا چھت غائب ہو گئی، زمین سے آسمانوں تک نور ہی نور تھا، ملائکہ کی 2 رویا کتاریں کھڑی ہیں، مصطفیٰ پر صلوات و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، ترانے گائے جا رہے ہیں۔ حفیظ کہتا ہے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی۔ کوئی 1-2 فرشتہ نہیں تھا، 1-2 ملائکہ نہیں تھے، بلکہ خدا کے ملائکہ کی فوج تھی۔ آپ جانتے ہیں کوئی سربراہ مملکت جب دوسری حکومت میں جاتا ہے وہاں کی فوج اس کو سلامی دیا کرتی ہے، اس کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ اللہ کا محبوب اس جہان سے اس کائنات عالم میں جلوہ گر ہو رہا تھا، خدا کے فرشتوں کی فوج آئی اور ملائکہ کی فوج کھڑی ہے۔ اس لیے حفیظ نے 2-4 فرشتوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ملائکہ کی فوج کہا۔ کہتے ہیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی۔ آواز کیا تھی؟ حفیظ اپنے انداز سے بیان کرتا ہے خدا اسی سرکار کی تعریف کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ مہربانی کر کے اس کو بخش دے اور خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کہتا ہے فرشتے کہہ رہے تھے سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات و فخر نوع انسانی،
میرے آقا پر دو رویا کھڑی فرشتوں کی فوج سلامی پیش کر رہی ہے. میرے آقا کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے. میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں ادھر سلامی دی جا رہی ہے, ادھر یہ ہوا خرج منی نورن, میرے جسم عطر سے نور ظاہر ہوا. جناب محمد الرسول اللہ ظاہر ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے. میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں نور ظاہر ہوا اور اس انداز سے میرے آقا ظاہر ہوئے کہ پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. میرے آقا نے آتے ہی کوئی دنیا کا بچہ آپ نہیں دکھا سکتے, تاریخ پیش نہیں کر سکتے جس نے پیدا ہوتے رب کو سجدہ کیا ہو اور رب کی ربوبیت کا اعلان کیا ہو اور اپنی رسالت کا اعلان کیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, فرماتی ہیں کہ میں نے سجدے میں حضور کو دیکھا, سجدے میں سرکار کچھ پڑھ رہے تھے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں میں بھی چلی گئی کہ بھی حضرت آمنہ بیمار ہے شاید کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہو. فرماتی ہیں میں بھی پہنچ گئی, میں نے دیکھا. حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ فرماتی ہیں میں بھی پہنچ گئی. ہم نے کیا دیکھا, حضور کچھ آواز دے رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں. ہم نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول. فرماتی ہیں ایک بات یہ. دوسری بات ہم نے یہ سنی کہ سرکار سجدے میں کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو مجھے ہبہ فرما دے, میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر.